اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، مسلمان غیر مسلمان، میرے بچوں، اللہ تعالیٰ میں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، غیر مسلموں کے تمام دنیا کے لیے ہے۔ مسلمان کو نہ دیکھو، قرآن کو دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ مسلمان کا وہ عمل نہیں ہے کہ جو قرآن بتاتا ہے۔ ہمیں قرآن پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل میں نے 95 آیات تک یعنی 95 آیات تک میں نے ویلوگ کیا تھا۔ آج میں 96 سے شروع کر رہی ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ابھی تک بنی اسرائیل کا واقعہ چل رہا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ تم وہ دیکھو گے حیرتناک لوگ دنیا کی زندگانی میں کہ وہ دنیا میں حیرت کریں گے وہ لوگ ہوں گے جو شرک کرتے ہیں۔ شرک یعنی بت پرست ہیں۔ بت پرست اس میں عیسائی بھی آتے ہیں کیونکہ وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہودی جو ہے تو وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے تمام شرک والے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ شریک تو اللہ تعالیٰ تو لا شریک ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے، اثر نہیں ہے، اس کا کوئی میل نہیں ہے، وہ یکتا ہے۔ وَقُلْ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ تم دیکھو گے حیرتناک لوگ دنیا کی زندگانی میں وہ لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں۔ یود احدہم، چاہتا ہے ہر ایک اس میں، لو یعمر الف سنۃ، کہ ان کی عمر ہو جائے 1000 سال۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ہر ایک کی عمر ہو جائے 1000 سال۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، نہیں بچ سکیں گے وہ عذاب سے اگر ان کی عمر اس سے بھی زیادہ ہو جائے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق نہیں چلیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر 1000 سال سے بھی زیادہ عمر ہو جائے تو یہ عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ اگر جتنی بھی، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے نہیں ہیں تو انہوں نے نافرمانیاں کرنی ہیں، گناہ کرنے ہیں، تو اگر ان کی عمر بہت بھی زیادہ ہو جائے تو وہ بچ نہیں سکیں گے۔ اگر وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے نیچے زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے دیکھتا ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہم شادیوں میں جاتے ہیں تو ویڈیو کیمرے چلتے رہتے ہیں، کوئی کس طرح کھا رہا ہے، کس طرح لباس ہے، کوئی کس کے ساتھ کھڑا ہے، کھڑی ہے، وہ کیا کر رہا ہے، سب کچھ ویڈیو میں وہ ہو جاتا ہے، یعنی دکھایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ویڈیو کیمرہ تو پھر بہت زبردست ہے کہ ہم ہوا میں ہیں، کہ پہاڑ میں ہیں، کہ پہاڑ کے دامن میں ہیں، کہ ہم زمین کے نیچے ہیں، یا کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کا کیمرہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 2 کرامن کاتبین تو ہے ہی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے، وہ دیکھتا ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے وہ جو تو عمل کرتے ہو، جو بھی ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ کل من حکان عدوا لجبریل، تو کہو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے دشمن جبرائیل علیہ السلام کا؟ بے شک وہ تو نازل کرتا ہے تمہارے دل پر حکم اللہ کے، وہ تصدیق کرتا ہے بین یدیہ، جو اس سے پہلے ہیں، وہدی و بشریٰ للمؤمنین، اور ہدایت اور خوشخبری مومنوں کے لیے۔ یہ وفود آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ 3 جواب آگے قرآن میں ان سوالوں اور جوابوں کا بھی آئے گا، میں وہاں پہ انشاءاللہ تشریح کروں گی، یہاں ان کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ انشاءاللہ کروں گی۔ تو یہ آئے تھے یہودی اور نصارہ کہ انہوں نے کہا، بت پرستوں کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم بھی چھوٹ جاؤ گے، ہم بھی چھوٹ جائیں گے، ان سے 3 سوالوں کے جواب سنو، اگر یہ تینوں کے جواب دے دو تو پھر بھی پیغمبر نہیں ہے، اگر تینوں کے نہ دے تو پھر بھی پیغمبر نہیں ہے، اگر 2 کو دے اور تیسرے کا نہ دے تو پھر پیغمبر ہے۔ تو انہوں نے جواب پوچھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ پیغمبر ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں میں پیغمبر ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ پہ وحی نازل ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں نہیں، وحی نازل ہوتی ہے۔
اور انہوں نے کہا کہ وہی کون لا کے لے کے آتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام لاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام تو ہمارا دشمن ہے، کیونکہ وہ تو ہمیشہ یعنی پتھروں کا عذاب اور بستیاں اٹھا دیتا ہے، وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے مخالف میں یہ جواب دیا کہ کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل من کانا عدو لجبریل، کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے دشمن جبرائیل علیہ السلام کا؟ بے شک یہ تو نازل کرتا ہے تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے۔ یہ کیوں دشمنی کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے؟ جبرائیل علیہ السلام اپنی مرضی سے تو تمہارے پاس نہیں آتے، جبرائیل علیہ السلام تو اللہ کے حکم سے لاتے ہیں تمہارے دل پر، یعنی دل و دماغ پر تمہارے قرآن نازل کرتا ہے۔ یعنی دل و دماغ کا اس وقت اس لیے کہ یہ خالی سننے اور دیکھنے کی حد تک نہیں ہے، دل و دماغ پر رائج کر لیتا ہے قرآن۔ تو قرآن کو دل و دماغ سے سمجھو، دل و دماغ سے اسے قبول کرو اور دل و دماغ سے اسے پڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو تمہارے دل پر نازل کرتا ہے اللہ کو حکم سے، پھر وہ مصدقا لما بین یدیہ، اور تصدیق کرتا ہے وہ، یعنی تصدیق کرتا ہے ان کتابوں بھی جو ان سے پہلے ہیں، یعنی تورات انجیل کی بھی تو قرآن تصدیق کرتا ہے کہ وہ بھی اللہ سے آئی ہیں اور اللہ کی کتابیں ہیں۔ وَہُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن ہدایت خوشخبری ہے کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ کافروں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ مشرکوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ ظالموں کے لیے، کس کے لیے؟ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے ان کے لیے؟ مومنوں کے لیے، جو مومن ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے یہ خوشخبری اور ہدایت ہے۔ آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ من کانا عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل، کو وہ جو دشمنی کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے فرشتوں سے، اس کے رسولوں سے اور جبرائیل علیہ السلام سے و میکائیل علیہ السلام سے، بے شک اللہ تعالیٰ فإن اللہ عدو للکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا۔ یاد رکھو جو جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اس نے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا، اس نے اللہ کو اعلان جنگ کا طبل بجا دیا۔ اور بے شک پھر اللہ تعالیٰ جو ملائکوں کو دشمن ہے جو پیغمبروں کا، یعنی پیغمبروں کا بھی یہ دشمن ہے، یعنی میں نے پہلے بتایا کہ پیغمبروں کو ایک گروہ کو جھٹلایا اور دوسرے گروہ کو قتل کر دیا، تو یہ پیغمبروں کا بھی دشمن ہے، ملائکوں کا بھی دشمن ہے، اور جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام کے بے شک اللہ تعالیٰ فإن اللہ عدو للکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا، جو ان سے انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، بے شک ہم نے نازل کیا تم پر آیات بینات، ہم نے قرآن نازل کیا تم پر واضح دلیل کے ساتھ، کلی آیاتوں کے ساتھ، واضح، اس میں کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، یہ قرآن جو ہے شریعت کھلی ہے، شریعت میں کوئی چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، شریعت کھلی ہے واضح دلیل کے ساتھ۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، انکار نہیں کرتے اس سے مگر نافرمان۔ کون انکار کرتے ہیں؟ نافرمان، کوئی انکار نہیں کرتا مگر نافرمان، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ انکار کرتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جس وقت لیا ان سے وعدہ نبذا، انہوں نے توڑ دیا، فریق منہم، ایک گروہ نے اس میں، ہم نے وعدہ لیا ان سے کہ میری شریعت کے مطابق کام کرو، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کام کرو، میرے طریقے بتائے کے مطابق تم زندگی گزارو۔ وعدہ کرتے تھے اور وعدہ توڑ لیتے تھے، یہ کون؟ بنی اسرائیل۔ تو آج ہم مسلمان یہ کر رہے ہیں، ہم جو مسلمان کے ساتھ کر رہے ہیں، یا آج کل ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے، یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، یہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کے مطابق نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، یہ کفر کے مطابق، بلکہ کافر بھی ان سے اچھے ہیں، وہ تو معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وہ تو یعنی اس وقت کے جو کافر تھے وہ بھی معزز تھے اپنے دور میں، وہ معزز تھے ہمیں زمانے میں، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم حافظ قرآن بن کے ہم ملک اور قوم کو داؤ پہ لگاتے ہیں، ہم قوم کو داؤ کو لگاتے ہیں، ہم قوم و نسلوں کو داؤ پر لگاتے ہیں۔ ہم حافظ قرآن ہو کر ہم وہ نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے
توڑتا ہے ایک گروہ اس میں، یعنی ہر کو نہیں بتایا۔ حافظ قرآن بہت ہیں، حافظ قرآن اتنے کہ وہ اپنے دین پر قائم ہیں، وہ اپنے دین پر اپنے احکامات، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ، اللہ تعالیٰ سے 24 گھنٹے وہ ڈرتے ہیں۔ مگر ہم کس سے غلام ہیں؟ ہم دولت کے غلام ہیں، ہم پیسے کے غلام ہیں، ہم حرام تمائی کو کبائی کو کھاتے ہیں، ہم قرآن کو نہیں دیکھتے، قرآن کے حافظ ہو کر ہم غلط فیصلے کرتے ہیں، پوری قوم کو تباہ، پورے ملک کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ایک ڈلا اس میں توڑتے تھے وعدہ، بل اکثرہم لا یؤمنون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلکہ اکثر اس میں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثر اس میں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو ایمان لانا تو کوئی بہت نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دو۔ ابو جہل کی بیوی نے کہا تم کہہ دو، ابو جہل نے کہا اس کے نیچے زندگی گزارنا اس کے طریقے پہ، تب جا کے مسلمان و مومن سب بنو گے۔ ہم جو ہے ہم دولت کے پجاری ہیں، ہم دنیا کے پجاری ہیں، ہمیں دنیا چاہیے، ہمیں آخرت نہیں چاہیے۔ اور یہ دنیا کی زندگانی میں انشاءاللہ آگے انشاءاللہ اس سفر میں آپ لوگ میرے ساتھ رہے انشاءاللہ، تو اس سفر میں آپ کو بتاؤں گی کہ دنیا کی زندگانی کتنی ہے کہ اس کے لیے ہم اپنی زندگی، اپنے بچوں، اپنے نسلوں کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ تعالیٰ قرآن کے مطابق کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ طریقے بتائے جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بتائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں یہ شامل کرے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بچائے جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب کیا، جو گمراہ میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔